السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش شب و روز آپ سبوں پر برساتے رہے اور یوں ہی آپ خوش و خرم رہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، بس ان کی آمد ہی ہے، کچھ دن اب باقی رہ گئے۔ وہ خوشنما مہینہ، بڑا برکت والا مہینہ، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی برکتیں، ان کے لطف اور ان کی عنایتیں موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کہ یہاں سے خزانہ سمجھیے ثواب کا کھل جاتا ہے، اور ہر چیز کا ریٹ بھی اللہ تبارک تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، یعنی نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ احادیث میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جہاں ایک فرض پڑھتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ثواب دیتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اب ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کے پڑھنے کا ثواب عنایت فرمائیں گے، اور وہ نفل جو ہم پڑھتے تھے تو نفل کا ثواب ملتا تھا، لیکن رمضان المبارک میں جب ہم نفل پڑھیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ثواب فرض نماز کے برابر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں پر انعامات کی بارش ہے، اور یہ نیکیوں کا سیزن کا مہینہ ہے۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، اور جو بیپاری ہوتے ہیں اور جو تجار تجارت کرنے والے ہوتے ہیں، اس سیزن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لیتے ہیں، تاکہ جب سیزن آئے تو ہم بہترین سے اپنا بیوپار کر سکیں، اپنی تجارت کر سکیں اور خوب منافع کما سکیں۔ اس طرح سے ہم ایمان والوں کو چاہیے کہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے رمضان المبارک، یہ نیکیوں کی تجارت کا مہینہ ہے، لہٰذا ابھی سے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے آپ کو تیار کر لیں، فٹ کر لیں، اپنے کمر کو کس لیں مضبوطی سے، اور عزم مصمم کر لیں کہ ہمیں یہ مہینہ جو آنے والا ہے اس میں ذرا بھی غفلت نہیں کرنا ہے، اور سستی اور کاہلی سے کام نہیں لینا ہے، بلکہ ایک ایک پل کو، ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک ساتھ کو قیمتی سمجھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے نعمتوں سے اور اس عنایتوں سے، ان بخششوں سے، کرم سے، فضل سے اپنے جھولیوں کو خوب بھرنا ہے۔ یہ مہینہ بڑی سعادتوں کا مہینہ ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جسے یہ مہینہ ملے گا۔ اب دیکھیے نا، رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے بہت سارے احباب، بہت سارے دوست، جاننے پہچاننے والے اور رشتہ دار، اڑوس پڑوس ایسے ہیں جو کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال رمضان کے آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو لہٰذا آنے والا جو مہینہ ہے ہم سبوں کے لیے بڑا قیمتی ہے، اس لیے ہم سب اس کو قیمتی بنائیں۔ نہ جانے ہماری زندگی ہم سے وفا کرے گی یا نہیں کرے گی، اور آنے والا سال یعنی اگلا رمضان جو ہوگا وہ ہمیں میسر ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ لہٰذا ہم لوگ آنے والا جو مہینہ ہے رمضان، اس کو اپنے لیے بڑا قیمتی سمجھیں، بیش قیمت دولت سمجھیں، اور اس سے خوب اپنی جھولیوں کو بھریں۔ اس لیے اس کی قیمت کو بتانے کے لیے، اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر میں، یعنی جب کچھ دن باقی رہتا تھا، تو صحابہ کرام کو اجتماع کر کے، بیٹھا کر کے سمجھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، اور ان کی فضیلت بتایا کرتے تھے کہ رمضان کتنا مقدس اور کتنا متبرک اور کتنا عظیم مہینہ ہے، تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہوں اور غفلت نہ برتیں۔ چنانچہ صحابہ کرام اس کو اپنے لیے ہر دل عزیز سمجھتے تھے، اور اس کی تیاری بھرپور کرتے تھے، اور اس میں خوب ذوق و شوق کے ساتھ اور بڑی دل اطمینانی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے تھے۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی عبادت میں خوب مگن ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی جو بھی چیزیں ہوتی تھی اس مہینے کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ صدقات ہو، خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، ویسے تو عطیات ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، جو بھی چیز ہو خیر کی لائن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب عنایت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر اس طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے جیسے کہ خوب تیز ہوا ہو، آندھی ہو، اس سے بھی زیادہ سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس مہینے کو ہم لوگ غنیمت سمجھیں اپنے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے رمضان کی کیا فضیلت ہے اور رمضان المبارک کتنا عظیم مہینہ ہے، تو لوگ یہ تمنا کریں اور دل کے اندر یہ آرزو کریں کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ اب ایک سال روزہ رکھنا تو بہت بڑا معنی رکھتا ہے، ایک مہینہ روزہ رکھے تو حالت پتلی ہو جاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، غور کرنے کا مقام ہے، غور کریں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کتنا بڑا مہینہ ہے اور کتنا عظیم ہے، تو وہ یہ تمنا کرنے لگیں، آرزو کرنے لگیں کہ پورا سال ہی رمضان ہوتا تو اچھا تھا۔ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگوں کو اگر اہمیت معلوم ہو تو پورے سال روزہ رکھنے کی آرزو کرنے لگیں۔ ہم لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں معلوم ہے اور اس کی عظمت نہیں معلوم ہے، اسی وجہ سے ہم رمضان کی ناقدری کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہیں کہ بالکل جس طرح سے 11 مہینہ گزارے اسی طرح اس کو بھی گزار دیتے ہیں، اور روزے کی، تراویح کی اور ذکر و اذکار کی، تلاوت کی کوئی بھی فکر نہیں کرتے، حالانکہ ہمیں یہ مہینہ آتے ہی پوری عبادت کے اندر منہمک ہو جانا چاہیے اور اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی ساتھ اللہ کے ذکر و اذکار، اوراد و وظائف اور تلاوت اور فرائض اور واجبات کو ادا کرنے سے نہ ہٹے، بلکہ ہم اسی کے اندر داخل ہو جائیں، اس لیے کہ یہ مہینہ پھر 11 مہینے کے بعد آئے گا، نہ جانے اس 11 مہینے میں ہم لوگ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس لیے آنے والا جو مہینہ ہے میرے پیارے دوستو، اس کو قیمتی سمجھیں، اپنے لیے بہت بڑی دولت سمجھیں۔ 11 مہینے ہم لوگوں نے بہت کھایا پیا اور بہت راحت آرام کیے، سکون کیے۔ اگر ہم اللہ کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے اگر ایک مہینہ قربانی دیں اور ایک مہینہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر، راحت کو، آرام کو، سکون کو چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیں، اور وہ سارے قصر جو ہم نے 11 مہینے کیے تھے ان سارے قصر کو اس مہینے کے اندر پورا کر لیں تو کتنا بہتر ہمارے لیے ہوتا۔ اس لیے ہم نے جو بھی کوتاہیاں کی ہیں، جو بھی ہم نے سستیاں کی ہیں، کاہلی کی ہے، ان ساری سستیوں اور کاہلیوں کو چھوڑ کر آنے والے مہینے میں اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے، اور ان ساری خامیوں کو، کجیوں کو اور جو بھی ہم سے کسر رہ گئے ان سب کا تلافی اس مہینے کے اندر کر لینا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی یہاں سے اپنے جھولیوں کو خوب بھر کے لے جانا۔ تو انشاءاللہ ہماری ان باتوں پر آپ سب بھی عمل کریں، ہم بھی عمل کریں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی خوب قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بھی ہم سب سے کمیاں خامیاں رہ گئی تھی اور جو بھی سستیاں کاہلیاں ہوئی تھی 11 مہینے کے اندر، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کی کسر پوری کرنے والا بنا دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام الہی سے دل لگانے والا بنا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔